اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام محفل ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ بفضل تعالی پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کی حمد و ثنا سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس ذکر خیر کو انشاءاللہ جو آئندہ آنے والے چند ہم لمحات میں جو ہم گفتگو کریں گے، پروردگار عالم اس کو ہمارے لیے، ہمارے آباء اجداد کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اولادوں کے لیے ایک وسیلہ نجات اور آخرت میں زاد راہ قرار دے انشاءاللہ ہمیں ثابت قدم رکھے ہدایت کے راستے پر انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر مومن اور مومنہ کی انشاءاللہ جائز دینی دنیاوی اخروی حاجات کو انشاءاللہ بحق معصومین علیہم السلام قبول فرمائے انشاءاللہ. تمام پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ. تمام مریض جو ہیں انشاءاللہ وہ مکمل شفا پائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین خاص دعا کی التماس ہے بلقیس سلطانہ جعفری انشاءاللہ ذاکرہ اہل بیت ہماری ساس، ان کے لیے آپ دعا کیجیے، اور دیگر جو بھی مومنین مومنات جنہوں نے خاص دعا کا کہا ہے شفا کے حوالے سے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ اور صحت اور تندرستی انشاءاللہ عطا فرمائے. ناظرین آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے روز دوشنبہ پیر کا دن ہے. پیر کا دن جو ہے مخصوص ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام سے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی خدمت اقدس میں، اور وسیلہ قرار دیتے ہیں آپ حضرات کو اپنی نجات کا اور اپنی ہدایت کا انشاءاللہ، اور اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کا. ناظرین پیر کے دن ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں لیسنز فرام قرآن، اور آج کے دن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوتی ہیں محترمہ ذاکرہ شاہین رضوی صاحبہ، اور ہم قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے ہم جو ہیں اسباق اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے سورہ شروع کی تھی وہ سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ، اسی صورت کو ظاہر ہے کہ وہ ایک تھوڑی سی ظاہر ہے کتنی مختصر سورہ نہیں ہے، بہت طویل سورہ بھی نہیں ہے، تو ہم لاسٹ ویک اسے مکمل طور سے ہم اس کو نہیں دیکھ پائے تھے، تو آج اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے بات کو. اور میں اس سے پہلے کہ بات آگے کروں، میں سسٹر شاہین کو ویلکم کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں کوکو آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں شاہین باجی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان پروردگار کا. الحمدللہ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم سورت کی طرف آئیں، سورہ کی مطالب کی طرف توجہ کریں، میں چاہوں گی کہ اب محرم کی آمد ہے، اور انشاءاللہ ہم اس حوالے سے پروگرام بھی کریں گے، اور ایک ایسی ایز اے نیوز، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی جو ہے ویبینارز اور کانفرنسز، ویب کانفرنسز، زوم میٹنگز ہوئی ہوں، لیکن ریسنٹلی آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ انیشیٹو فرام ماشاء اللہ سے ہیوسٹن کی خواتین کی جانب سے، اسپیشلی یہاں پہ ڈاکٹرز حضرات کی جانب سے اور یہاں کی ذاکرات محترماؤں کی جانب سے، کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ کمیونٹی اویئرنیس اس حوالے سے کریٹ کیے جائے کہ محرم میں انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ایک طرف جس طریقے سے ہم بہت زیادہ اس چیز کے
خواہش مند ہیں اور خود بخود خواہش کیا، یہ تو ہمارا ایک فطرت ہے کہ محرم جب آنے والا ہوتا ہے تو ہم خود بخود ہمارا دل جو ہے وہ عزاداری کے لیے، ماتمداری کے لیے، مجالس برپا کرنے کے لیے، مجالس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارا دل جو ہے خود بخود تیار ہوتا ہے. اور اس دفعہ ہم اس طرح سے جو عزاداری نہیں کر پائیں گے جیسے کہ ہر سال ہوتی ہے، تو ہم بہت زیادہ ایک بے چینی کی کیفیت تمام عزاداروں میں ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کریں، اپنے آنسوؤں کا تحفہ پیش کریں. اور اس حوالے سے ایک جو ہیوسٹن میں انیشیٹو ہوا جس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، اس پہ ظاہر میں اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ کی گئی. اور جو باٹم لائن میں آپ کو میسج دینا چاہوں گی کہ جو مراج کرام کا ایک یعنی میٹنگز ہو رہی ہیں عزاداری کے حوالے سے، جس میں ڈاکٹرز کو یعنی اکراس نارتھ امریکہ، میں خاص نارتھ امریکہ کی بات کر رہی ہوں، اینڈ دیٹ ایکچولی اپلائز ٹو اکراس دا گلوب آلسو، کہ یہاں کے ڈاکٹرز حضرات اور یعنی خواتین اور حضرات دونوں، اور جو علماء ہیں، جو ہمارے ذاکرین ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے علماء ذاکرین، ان کی کمبائن میٹنگز ہوئی ہیں. اور اس میٹنگز کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عزاداری کو جو ہے اس سے سیفسٹ موڈ، یعنی ایک تو یہ کہ آئی ایم آئی آپ کو جیسے کہ معلوم ہے ایک بڑی ڈاکٹرز کی، شیعہ ڈاکٹرز کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور اس نے ان میٹنگز کے اوپر بیس کر کے گائیڈ لائنز کچھ یعنی مرتب کی ہیں بیسڈ آن WHO CDC اینڈ ہمارے مراج کرام کی جو ہدایتیں ہیں ان کو کمبائن کر کے، اور یہ میٹنگز کے جو پوائنٹس تھے ان کو زیر غور لا کر انہوں نے کچھ جو ایک گائیڈ لائن ہے، اس میں مین گائیڈ لائن یہی ہے کہ اس دفعہ بہتر یہی ہے کہ مجالس جو ہیں وہ بہتر نہیں بلکہ طریقہ ہی یہی ہونا چاہیے کہ چاہے اس میں ہر ایک کا اس میں بھلا ہے، ہماری کمیونٹی کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، اور ہماری مذہبی اعتبار سے، کہ ہم مجالس کو اس دفعہ آن لائن ہی منعقد بھی کریں اور آن لائن ہی اٹینڈ کریں. انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی بات کریں گے. محرم آنے والا ہے کہ کیسے، کس طریقے سے، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں مجلس کو. کچھ سوالات کو بھی ہم جواب دینے کی آئندہ پروگرامز میں کوشش کریں گے، جو کہ سوال مومنین مومنات کے دلوں میں اٹھ رہے ہیں اس وقت. لیکن یہ کہ ناظرین ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مراج کرام کا جو ہمیں ایک توجہ یہی دلائی گئی ہے کہ مجالس کو جو ہے، کیونکہ یہ گیدرنگز کی صورت میں یا لوگ ایک جگہ جب جمع ہوں گے، اور جس طریقے سے ماتم کی، نوحے کی، اور جو ایک مجلس کا ایک انداز ہوتا ہے، اس میں ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر خدا نخواستہ کورونا وائرس جو ہے پھیل جائے اور دوبارہ سے ایک سر جائے جسٹ بیکاز آف یہ جب گیدر ہوں گے لوگ. تو اس کا بہترین اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک الگ انداز سے عزاداری بالکل ہوگی، اسی شدت سے ہوگی، لیکن ایک الگ انداز سے ہوگی. اور صرف اس سال ہوگی، انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ سب کچھ معمول انشاءاللہ معمول کے مطابق ہوگا، بلکہ شاید اس سے کہیں زیادہ. جب اس دفعہ وہی بات ہے کہ جب ایک اس دفعہ وہ ایک انسان بہت زیادہ مومنی مومنات ایک کمی محسوس کریں گے، تو اگلی سال میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے عزاداری انشاءاللہ منائی جائے گی. لیکن اس دفعہ ہمارے لیے بیٹر آلٹرنیٹو یہی ہے کہ ہم آن لائن مجالس کا طریقہ جو ہے اختیار کریں، اس میں جذبات سے زیادہ عقل سے کام لیا جائے. ایک میسج تھا جو میں کووڈ کے حوالے سے اور ماہ اعضاء کے حوالے سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، اور اس بات کو دوبارہ واضح کر دوں کہ اس میں یہ میری کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے، میں کوئی اپنی رائے نہیں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کری. یہ اوپینین از بیسڈ آن ہمارے جو مذہبی ایکسپرٹس، یعنی ہمارے مراج کرام اور ہمارے علماء کرام، اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، یعنی آپ سمجھیے میڈیکل ایکسپرٹس اور ریلیجس ایکسپرٹس، ان کی یہ اجتماعی جو ان کی رائے ہے اس کے مطابق یہ میں آپ کے سامنے ایک اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمیں عزاداری آن لائن ہی ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ ہم یعنی جان کو بچایا جائے، ایک دوسرے کی جان کو بچایا جائے. اور ظاہر ہے کہ جان ہماری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، اور کوئی قیمت نہیں رکھتی. امام حسین مقصد کربلا کے سامنے ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے وائرس کے لیے کیوں اپنی جان قربان کرے، جب انشاءاللہ
امام کا ظہور ہو، اور جب ضرورت ہو، دین کو ضرورت ہو جان کی ہماری، تو پھر ہم جان کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کریں، آگے بڑھ کر پیش کریں. لیکن اس وقت جو ہے وہ بہتری اسی میں ہے کہ جو جس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے ہم ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں انشاءاللہ. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان گائیڈ لائنس کو فالو کیا جائے تاکہ ہم اس اپنی کمیونٹی کے اندر اس اسپریڈ کو جو ہے وہ روک سکیں. یہ تو بات تھی شروع کی. بہت اہم بلکہ اہم ترین اس وقت ایام ازا کی ہم سب تیاری کر رہے ہیں. اب میں اس کے ساتھ ہی چاہوں گی کہ اپنے جو پروگرام کا ہمارا موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آئیں. لیسنز فرام قرآن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت. اور میں شاہین باجی سے گزارش کروں گی کہ وہ سورہ فصلت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو تھوڑا جاری کریں انشاءاللہ. جی بہت شاہین باجی. شکریہ کوکو. جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہم لوگوں نے ایک سوالات شروع کیے تھے کہ قرآن کے کتنے سورے ہیں، جواب تھے 114. پھر دوسرا تھا کہ قرآن کی کتنی آیت ہیں، اس میں تھا 6,230 یا 6,236 اور 6,666. اس کے بعد قرآن میں کتنے نقطے ہیں تو 1,01,000 پھر 15,030. یعنی یہ جو تھے ایک سوال جو ہمیشہ بچوں کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز تھی. لیکن یہ کہ ہم 2 ویک سے پروگرامنگ کہنا تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا. اور آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگوں نے اس روز یہاں تک کہ 11 آیت تک جو تھے ہم اس کا ترجمہ کر چکے تھے، کیونکہ میں عربی میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. مطلب ہم لوگوں کا 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور اس میں ہمیں ساری چیزیں بیان کرنی، کیونکہ اس سے تو اس لیے میں زیادہ تر ترجمے پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ ترجمہ ہم سمجھے. اور سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم قرآن کا جو پڑھنے کا اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بھی ذکر کروں گی. لیکن پہلے قرآن کے جو ترجمہ ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ پروردگار پھر فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ان آسمانوں کو 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدائے عزیز و حلیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے. پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی. یعنی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ جس طرح سے میں نے قوم عاد اور سمود پر بجلی گرا کے جس طرح سے عذاب نازل کیا ہے تو ہر نافرمان کے لیے میرا عذاب ہے. یعنی خداوند عالم کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے ساری نعمتیں دنیا میں بھیجی ہے، جو بھی نعمت ہے اس سے استفادہ حاصل کرو، اس طرح سے اسے آپ استعمال کریں جس طرح سے خداوند عالم چاہ رہا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے جس طرح حلال روزی کماؤ، حلال چیزیں استعمال کرو، ہر حلال طریقے سے. یعنی احکام خداوندی کی پابندی کرنا وہ ایک ایسی بڑی اور اتنی خوبصورت اور خداوند عالم کے حکم کی پابندی کرنا اور اس کا حکم بجا لانے کی یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ پروردگار کوئی نعمت کو یہ نہیں کہتا کہ تم یہ نعمتیں نہ استعمال کرو، یہ نعمتوں سے نہ استفادہ حاصل کرو، بلکہ پروردگار کہتا ہے کہ تم میری ہر نعمتیں جتنی بھی میں نے دنیا میں بھیجا ہے یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہے، لیکن اسے حلال طریقے سے استعمال کرو اور اس میں سے اپنے نادار اور غریب کو بھی زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے یا ان کی مدد کر کے بھی ان چیزوں کو، جیسے کہ الحمدللہ ان کے پروگرام میں بہت اچھی بات ہے کہ ایک ہے نعمت جو ہے خداوند عالم ایک نعمت دیتا ہے، انسان ایک چیز استعمال ایسے کرتا ہے بائی تکبر کہ وہ اسے ایک دکھاوا کرنا ہوتا ہے کہ تکبر، ہاں خدا نے میرے پاس یہ دی، اور وہ ایک پراؤڈ جو وہ چیزیں پتہ چلتی کہ انسان دکھا رہا ہے کہ تکبر اور کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہمیں خدا نے. لیکن خداوند عالم کہیں کہتا ہے یہی
چیزیں کہ میں نے جو جو نعمتیں تمہیں دی ہے اس نعمتوں کو تم استعمال کرو اور اس نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. اور جب تم خدا کے مخلص اور محسن، یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو ہر خدا کی احکام اور خدا کے فرمان پر عمل کرتا ہے. تو عمل جو کرتا ہوگا خدا سے، خدا کا ہر کہی ہوئی چیز پر عمل پیرا ہوگا، پروردگار عالم اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا اگر اسے نعمت دیتا ہے تو اس کا پھر حساب نہیں ہوتا ہے یا کوئی اس پر مشکلات کا وہ سامنا نہیں کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی مومن ایسا ہوتا ہے متقی جو اپنے کام کو یا اپنی مشکلات کو یا اپنی بیماری کو یا اپنی کوئی چیز کو بھی کسی ایک سے نہیں کہتا، کیونکہ خدا کو وہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. کیونکہ اس میں بھی ہے دعا مانگو. خداوند عالم وہ چیز پسند کرتا ہے جب ہم اس سے زیادہ تر اپنی پریشانیوں کا اور اپنے دکھ اور اپنی ہر چیز کا، جس کا حل اور جس کی مشکل کو آسان کرنا اور جس بیماری میں شفا دینا. ہاں بے شک ہم دعا کرا سکتے، وہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم خدا سے رابطہ کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم خدا سے رابطہ کرتے ہیں یعنی خدا سے مانگتے ہیں تو اس سے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. تو پروردگار یہ نہیں ہے کہ جس مومن پہ ہر نعمتیں، اگر اس نے اس کا نعمتوں کا نزول کیا، اسے کوئی چیز دی ہے تو وہ انسان اسے استعمال نہ کرے یا وہ انسان اسے اپنے لیے استعمال نہ کر کے یہ دکھائے کہ خدا کی ہر نعمت سے وہ محروم ہے. نہیں، خدا نے نعمت دی ہے تو اسے استعمال کرو، لیکن بے تکبر نہیں، بلکہ خدا کا احسان مانتے ہوئے اور خدا کی نعمتوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہو کہ خدا نے مجھے یہ نعمت دی، شکر ادا کرو. صرف اپنے لیے، یہ نہیں کہ اس میں آپ کے کوئی بھی چیز میں آپ کو کوئی ایسا دکھاوا نظر آ رہا ہو یا آپ تکبر یا کوئی ایسی چیز کے سامنے والے پہ آپ اپنا خود ایک پراؤڈ فیل کر رہے ہوں کہ ہاں خدا نے مجھے دیا اور میرے پاس میں نے یہ چیز نہیں، وہ ویسے ہوتے ہوئے نا، بلکہ اللہ کی نعمت کو بالکل اس کا شکر بجا لاتے ہوئے ہم استعمال کر سکتے ہیں. خوشنودی ہے خدا کے، اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان مخلص اور غریب عزیز و اقربا ہوں، چاہے معاشرے کے لوگ ہوں، چاہے جو بھی ہو، ہر ایک کا اس میں خیال رکھتے ہوئے مخفی یا کھلے عام. مخفی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں مخفی یعنی چھپا کے اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیت یا ہماری ذہنیت یہ ہو کہ میں یہ بتانا چاہوں کہ ہاں میں نے کسی کی اتنی مدد کی ہے اور میں اپنے آپ کو ایک شو آف کروں کہ ہاں میں نے کسی کو یہ دیا اور یہ کیا، تو وہ چیز خداوند عالم کو ناگوار گزرتی ہے. وہ چیزیں پروردگار پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ خدا وہ پسند کرتا ہے جو مخفی ایسی چیز ہو جس میں اگر خدا نہ کرے تکبر یا کوئی چیز ہمارے اس سے ظاہر ہوتی ہو. ہاں ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کسی کو دی ہے، کوئی صدقہ دیا ہے یا کسی کو کسی کی مدد کی ہے یا کسی کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے کی ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر میں نے اس چیز کو کوئی اپنے مومن بھائی کے پاس اگر میں نے اس کا ذکر کیا، ہو سکتا ہے اس مومن کے دل میں بھی، اس بندے خدا کے دل میں بھی کوئی ایسی تھوڑی سی ہدایت یا خدا کا کوئی ایسی خوشنودی، خدا کے لیے کوئی ایسی چیز اسے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق آ جائے یا یہ عمل کر گزرے. اس لیے اگر نیت ہے کہ ہم اسے کہیں اور ہم اسے بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے اور خدا کو یہ چیز ہماری بہت پسند ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت بہترین ہے کہ آپ اس نیت سے کہیں. ہاں تکبر نہ ظاہر ہو اور آپ کو اپنا یہ نہیں کہ آپ کی اپنی پبلسٹی ہو یا آپ کو کسی کو بتانا ہو. تو یہ جو چیزیں نعمتیں ہیں پروردگار کی، اسے ہم ایک چھپا کے بھی دیں اور ایک عیاں کر کے بھی. اگر آپ صدقہ بھی دے رہے، اگر آپ کے عمل سے یعنی کسی مومن کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ یہ عمل مجھے بھی کرنا چاہیے، خدا مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں بھی عمل کروں، تو وہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا اچھے اس میں آپ بیان
کر سکتے ہیں، اگر اس میں تکبر نہ ہو اور آپ کو اپنی ایک بڑائی یا شوق یا بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت اچھی، یعنی خداوند عالم اتنا مہربان ہے پروردگار کہ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا شکرانہ بجا لانے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے بھی آپ چیزیں استعمال کریں اور خدا سے شکر ادا کریں، خدا کا کہ پروردگار تو نے مجھے وہ نعمت دی اور تو نے مجھے وہ چیز عطا کی ہے جو تو مجھ سے چاہ رہا ہے، تو نے وہ ہدایت دی ہے، وہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دی ہے کہ میں یہ چیز کروں، اور مجھے تو نے اس کا ذریعہ چنا ہے، مجھے تو نے وکیل بنایا۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، نیک چیز کریں، کوئی چیز سوچیں یا کسی کی خدمت کریں یا کسی کی عیادت کریں یا کسی غریب کی ہم اگر کوئی چیز، کسی مشکلات آسان کریں، اس وقت ہمیں فوراً خلوت میں اکیلے میں خدا کا شکر اور سجدے میں اتنا رونا چاہیے اور اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا یہ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام انجام دلوایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرا ایک مخلص بندہ، ایک قریب بندہ کہیں اس میں اپنی عزت کو چھپائے ہوئے اپنے آپ کی عزت بچانے کے لیے کسی کے سامنے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہا یا نہیں مانگ رہا ہے، لیکن تو نے مجھے وہاں تک پہنچایا اور میرے ذریعے تو نے اس کا یہ کام آسان کرا ہے، تو خدا کا اس وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خداوند عالم کی بخشش ہے جو اس نے ہمیں یہ چیز کی توفیق عنایت کی۔ اب یہ پروردگار کہتا ہے کہ میں عذاب، اب دیکھیں خدا کیسے کہتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بجلی سے یہ عذاب، یعنی اگر خدا کی نافرمانی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز تو پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بہت اتنے مطلب یہ سورے میں اتنے خوبصورتی سے اور ہر چیز بتائی ہوئی ہے، اور پروردگار ہمیں اتنے سے بتا رہا ہے تو یہ ڈرا بھی رہا ہے، اور جب ان کے سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا ہے تو ملائکہ کو نازل کرتا، اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا خدا چاہتا تو وہ ملائکہ کو نازل کرتا، ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اس وقت کہہ رہے تھے رسول کو بھی کہ ہم تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرنے والے، جیسے کہ آج بھی کبھی ہوتا ہے جب ہم حقیقت کو یا ایسی کوئی چیز کو واضح کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بجائے کہ اسے قبول کرنے کے کبھی کبھی سوالات بھی اٹھ جاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں، جیسے کہ اکثر ہماری کوکب اور یہ جو اس پہ پروگرام میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ نقطہ چینی یا خود ہی یہ کہتے ہیں کہ جج نہ کریں یا ہمیں کوئی جج کرنے کہ ہم جو صحیح، اور ماشاءاللہ سے ہماری ذاکرہ سسٹر ہما نے بھی، یہ ہما جعفری نے بھی بہت اچھے اس میں انداز میں چیز کو بیان کی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی چیز اپنی طرف سے، جبکہ اسی لیے یہ قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس کا میں یہ قرآن کے میں اس لیے وہ نہیں پڑھتی ہوں بلکہ ترجمہ اس لیے کہ دیکھیں خدا ہمیں کس طرح سے بتا رہا ہے کہ میں نے نعمتیں تمہارے لیے کیا ہے، اور یہ دیکھیے عذاب بھی ایسا۔ اب یہ پروردگار یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں نے کہا کہ اگر خدا کو کوئی چیز نازل کرنی ہوتی کسی کو، فرشتوں کو اپنے بھیجتا، کیوں تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے ذریعے ہم تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے بھی کیا کیا، پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور برتری سے کام لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے۔ اور تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے، وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں یہ قوم عاد و سمود، یعنی یہ ان کے لیے تو تھا ہی، اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے
یعنی اگر خدا ان کو ان کی قوم کو جب اس وقت کر رہے ہیں جب وہ نبی ہیں اور وہاں بتا رہے ہیں ان کا اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے جسے کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ بہت یعنی اتنا رسوائی والا ہے دنیا میں اس عذاب کا مزہ، رسوائی اور ذلت کا. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے نافرمانوں کو یہ چیزیں، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے وہ جو ہے بیدار نہیں ہوتا، اسے یہ چیزوں کی جو ہے تکلیف ان کو سمجھ، پھر اگر وہ وقت ٹل جاتا ہے یا مشکلات ان کی دور ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو زندگی کا ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ لوگ اسے کچھ یعنی پھر اسے نا سیریسلی نہیں لیتے، مطلب ایک دم اسے بہت سرسرا سا لے کے، کیونکہ پھر انہیں وہی رنگ رلیاں جو انہیں خدا دیا ہوتا ہے اسی میں میسر ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی میں واپس سے محو ہو جاتے ہیں، تو انہیں وہ احساس نہیں ہوتا. تو پروردگار عالم پھر کہتا ہے کہ آخرت کا اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے بھی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا، تو ذلت کے عذاب کی بجلی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور ان اعمال کے بنا پر جو انجام دے رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے. دیکھیں پروردگار فرماتا ہے کہ جو ایمان لانے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، تو انہیں ہم نے نجات دے دی. تو یہ ہمارے لیے بھی لاگو ہے کہ ہم بھی اس میں سے تھوڑا سبق لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند عالم اگر قرآن مجید میں یہ سب چیزیں، یہ پیغام، یہ سارے ان کے قصے، یہ واقعات جو بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت کی چیز ہے اور عبرت کا مقام ہے. اگر ہم نے اس سے ابھی بھی اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کیے تو شاید ہم اس غفلت میں رہ کے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو خدا کے نافرمان ہیں. اب پروردگار پھر فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے، اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پھر انہیں کوئی بھی مطلب زجر اور بیخ کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان سب کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دے گی. یعنی اس وقت جب روز محشر یہ سب ہوگا تو انہی کے کان، انہی کے آنکھ اور انہی کی جلد جس کے لیے اور جس کو بہت آرام دہ زندگی گزارنے کے، جسے سب کچھ دینے کے لیے ان لوگوں نے استعمال کیا، وہی چیز ان کے خلاف، ان کے کیا ہر ایک گنہگار کے خلاف یہ گواہی دے گی. آپ کو کب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، میں بس قوم عاد کے حوالے سے میں ایک بات، جو ان کے اندر ایک برائی موجود تھی. قوم عاد ایک تو جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت ہود علیہ السلام نبی خدا، اور یہ قوم عاد کی دیگر برائیوں کے ساتھ ایک تو جیسے آپ شاہین رضوی صاحبہ نے بتایا کہ تکبر اور غرور کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک برائی تھی کہ گروپس میں بیٹھ کر اور جو آتے جاتے لوگ تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرنا، جیسے ہوتا ہے نا اکثر کہ دیکھا گیا ہے جو بعض اوقات معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ لوگ گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا بلی کرنا، مذاق اڑانا، کہ اس گروہ میں بیٹھ کے کوئی گزرتے ہوئے شخص کا مذاق اڑانا یا اس کی طرف آواز نہیں کس رہے، بعض اوقات آوازیں کسنا، بعض اوقات اشاروں میں اس کا مذاق اڑانا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی برائی تھی کہ جس کی وجہ سے قوم عاد کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا. آپ دیکھیے کہ اس دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے، چاہے وہ ویسٹرن معاشرہ ہو یا ایسٹرن معاشرہ ہو، اس کے اندر ہمیں یہ برائی کتنی زیادہ یعنی یہ پریویلنٹ نظر آتی ہے. چاہے وہ کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیے کہ یہ برائی ہمیں نظر آتی ہے، باہر طرف سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی پر بھی نکتہ چینی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا،
کسی کو بلی کرنا، اور یہ اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنی بری بات ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ اس چیز سے واضح ہے۔ قوم عاد کے اندر یہ برائی تھی، اور قوم عاد کے اوپر اس وقت واقعتاً شاہین باجی آپ کیا کہیں گی کہ اس وقت تو دیکھا جائے تو دیگر انبیاء پر جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ حضرت شعیب کی مثلا قوم کے اندر یہ برائی تھی، حضرت ہود کی قوم کی یہ برائی تھی، یہ تو یا حضرت لوط کی مثلا قوم کے اندر یہ برائی تھی، اس وقت اگر دنیا کا حال دیکھا جائے تو دیگر جتنے انبیاء کی اقوام میں جو برائیاں تھیں وہ لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں مجتمع ہو گئی ہیں، یا ہر طرح کی برائی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ ہے، اور آخری نبی کی رحمت کا سایہ امام زمانہ کی موجودگی کا یہ برکت ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے اس نوعیت کے عذاب کو جو روکا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، کووڈ-19 کی پینڈیمک اس وقت زمانے میں موجود ہے، جسے انسانیت مقابلہ کر رہی ہے، انسان مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی پریشانی ہے باہر طور کہ جس سے تمام انسانیت خاص و عام، امیر و غریب، ہر طرح کا انسان اس پریشانی سے ایکولی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو باہر طور ہمیں اپنی طرف ہم پیغامات وہی ہیں جیسے کہ شاہین باجی آپ نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، اور یہ قرآن کریم میں جو پیغامات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہمارا انداز زندگی، اور یہ سورہ اتنی خوبصورت ہے ناظرین، مجھے نہیں لگتا کہ شاہین باجی آج بھی ہم اس کو مکمل کر پائیں گے۔ اس کے اندر اتنی خوبصورت آیتیں، اس کے اندر اتنے اچھے پیغامات، پیارے پیارے پیغامات موجود ہیں، اور آپ بتاتی جا رہی ہیں تو ماشاءاللہ آپ اس کو کنٹینیو کیجئے انشاءاللہ آگے۔ جی اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہو جائے، لیکن میرے خیال سے اگر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم فاسٹ اسے وہ بھی کر لیں کمپلیٹ، کیونکہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ محرم الحرام کا آغاز ہے، تو انشاءاللہ یہ تو قرآن مجید سے، اور اس سے ہم بہت سارے لیسن بھی لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اب انسان انکار حقائق کے لیے کتنے بہانے تلاش کرتا ہے۔ صحیح میں اگر حق بات کسی سے کہہ دیں آپ، تو وہ واقعی میں اتنے بہانے تلاش کریں گے، نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ اس طرح سے تھا، ہمیں یہ وقت نہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، پروردگار نہ کرے کہ میں خود اپنے آپ کو پہلے یہ ہدایت دوں، پھر میں یہ بات کہوں کہ ہم کسی کی غیبت کرتے ہوں۔ ہمارے پاس جب واقعی میں جب فون پہ انسان بیٹھتا ہے تو 1 گھنٹے اگر یہاں وہاں کی بات ہوتی ہے تو 1 گھنٹے ایسے چلے جاتے ہیں کہ اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ اس میں کتنی غیبت ہو گئی ہے، اور کتنے لوگوں کی اس نے عیب جوئی کر لی ہے، کتنے گناہ ہم نے خرید لیے، کتنے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ہم نے جمع کروا لیے، ہمیں بالکل حقاً بالکل ایک ذرہ برابر بھی ہمیں پتا نہیں چلتا ہے۔ اور شیطان کا یہی بڑا، کیونکہ وہ ابلیس ہے، ابلیس مطلب لباس، تو وہ ایسا لباس پہن کے آتا ہے جب ہم 2 لوگ اچھی باتیں کرتے کرتے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا نام ایسے آ جاتا ہے زبان پہ کہ ان کی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ ہم یہ سوچتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کی، لیکن حقیقتاً اس میں کہیں نہ کہیں ایک الفاظ بھی اگر کسی کے اگینسٹ یا کسی کے اس میں برائی میں کوئی ایسی چیز میں نکل جائے تو وہ غیبت میں ہی شمار ہوگا، اور وہ گناہ صغیرہ سے کبیرہ، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھی چیزوں سے کو وہاں پر سے قطع کر کے وہ وہاں پر آ کے نامہ ہمارے جو ویسے اعمال ہیں گناہوں کے اعمال اس میں وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم ہمیں وہ توفیق دے کہ اگر ہم فون پہ یا کوئی ایسے کہیں مومن سے بھی ملے تو سوائے ایسی اچھے الفاظ کے یا اپنی زندگی کے، یا جو مومنات پریشان ہیں ہم ان کے لیے دعائے خیر کی کرتے ہوئے باتیں کریں، اور ہم ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ہم کسی کی بیڈ بیٹنگ، کسی کی بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، کسی کو بھی ہم الزام یا کوئی ایسی چیز ہم نے کسی دیکھا، بس ہمیں اگر پسند نہیں ہے اور ہمارا کوئی دوست ہے یا ہمیں کوئی پسند ہے تو ہم اس کی خوشنودی کی خاطر، ایک مومن ہو یا وہ متقی ہو، وہ پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہو، کیا چیز ہو، وہ اپنے اس میں کون سے اس میں یہ عمل کر رہا ہو، ہم اسے چھوڑ کے ہم اس کی غیبت میں اور اس میں لگ جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک خساری کی چیز ہے، جو کہ عصر ان الانسان، وہ چھوٹے سی سورے میں بھی ہم نے جو شروعات کی تھی وہ بھی اس میں بھی سب بتایا تھا۔ اب اس میں بھی پروردگار عالم ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ اگر جن لوگوں نے اپنے جیسے دیکھیں کس طرح سے وہ جان بچانا
چاہتا ہے نا کھلی ہوئی بات کرے، یعنی وہ بہانہ بھی تلاش کرتا ہے اور کس طرح جان بچانا چاہتا ہے، ورنہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر پیغام خدا کا انکار کر دیا تھا اور اس پر ایمان نہیں لائے تھے، جبکہ ابتدا سے اس کے کردار کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کی امانت اور صداقت کا تجربہ بھی کر رہے تھے، تو وہ اگر ملائکہ کو بھی دیکھتے تو کس طرح ایمان، یعنی وہ لوگ دیکھ رہے تھے اور تجربہ بھی کر رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ وہ حق پہ ہیں، وہ ہر چیز بجا لا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی اس کے بعد وہ انکار کر رہے تھے، ان کے جتنے بھی خدا کی وہ پیغام کہتے تھے کہ خدا ہے، اس طرح نہیں کرو، یہ چیز غلط ہے، یہ تو وہ اس کا انکار ہی کرتے۔ تو پروردگار خود کہتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ وہ اگر خدا فرشتوں کو بھیجتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ بھی ایمان لاتی، یہ ان کی ایک چھوٹی سی بہانے بات بازی۔ شاہندہ جی، میں یہاں پہ ایک مینشن کرنا چاہوں گی، سوری ٹو کٹ یو، کہ اسی آیت کے ذیل میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہ ہمیں قرآن کریم میں مثلا سورہ انعام میں بھی اس طرح کی ہمیں آیت ملتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مثلا جیسے یہاں پہ ان کا تقاضا نظر آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نازل کر دیتا، یا مثلا یہ لوگ کہتے تھے یہ معجزہ دکھائیں، وہ معجزہ دکھائیں، یوں کر کے دکھائیں، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، طرح طرح کی ان کی فرمائشیں ہوتی تھی۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ جناب نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو ہے آپ کا ایک عصا تھا اور جب آپ نے اس عصا کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، یا وہ عصا جب پانی کے اوپر مارا تو اس سے پانی میں راستہ بن گیا، تو کیا وجہ ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جب یہ مشرکین اور کفار مکہ یہ آ کر سوال کرتے تھے کہ جناب یہ معجزہ ہم فرشتوں کو دکھا دیجئے، ہم فرشتوں کو آسمان سے جو ہے وہ سیڑھیاں اس طریقے سے ہمیں نظر آ جائیں کہ فرشتے باقاعدہ سے اتر رہے ہیں، یا ایسے خزانے نکل آئے زمین سے، طرح طرح کے ان کے تقاضے ہوتے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ نے معجزے، تو معجزات جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 4000 سے زائد معجزات ہیں جو کہ ہمیں رسول خدا کی زندگی میں نظر آتے ہیں، جو آپ کی ذات سے صادر ہوئے، جو آپ نے صادر کیے معجزے۔ البتہ یہ معجزے جو تھے جو نبی خدا پیش کرتے تھے، یہ آن ڈیمانڈ نہیں ہوتا تھا، جیسے ہوتا تھا کہ کوئی، ورنہ تو یہ ایک بازیچہ اطفال جیسے بن جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی میجک شو ہو رہا ہے کہ جناب یہ کر دیں، اب یہ کر دیں، اب یہ کر دیں، تو اس وقت رسول خدا کا جواب یہ ہوتا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ناظرین، مختلف جگہوں پہ آپ کو قرآن کریم میں یہ انداز گفتگو نظر آئے گا کہ یہ اس طرح سے تم سے سوال کرتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دو کہ معجزے جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے، میرے مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے جو ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ معجزہ نبی دکھاتا ہے، پہلی بات۔ اور اللہ کب چاہتا ہے، یہ پھر سوال آتا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی بیچارے سوال کر رہے ہیں، آپ دکھا دیجئے تو تاکہ شاید یہ ایمان لے، نہیں، مگر اللہ کے علم میں ہے کہ یہ صرف ان کی بہانہ جوئی ہے، صرف یہ بہانے بازی سے کام لے رہے ہیں۔ نبی خدا جتنے بھی معجزے ان کے سامنے پیش کر دیں، اور یہ ہوتا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو نبی خدا نے ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، شق القمر کا معجزہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا، آپ کوئی سوال کرے کہ بھئی وہ کیوں، وہ اس لیے ہو گیا کہ جب شق القمر فار ایگزامپل 100 لوگوں نے دیکھا تو اگر 90 لوگوں نے انکار کیا تو 10 لوگ جو ہیں اس شق القمر کو دیکھ کر ایمان بھی لائے، لیکن اگر اللہ کے علم میں بات یہ ہوتی تھی کہ جتنے بھی لوگ اس وقت معجزے کا ڈیمانڈ کریں، معجزہ ان کو دکھایا بھی گیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اب ایمان اگر معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو گویا حجت ان پر تمام ہو گئی، پھر وہ عذاب کے مستحق گویا قرار پائیں گے۔ جب بھی معجزہ کوئی انسان اپنی آنکھوں سے نبی کا دیکھ لے اور حق اس پر بالکل آشکار ہو جائے، اس کے باوجود وہ آ کر انکار کرے تو پھر وہ مستحق عذاب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ رحم تھا، کرم تھا کہ آن ڈیمانڈ نبی نے معجزہ، اس وقت ہی نبی نے معجزہ پیش کیا جبکہ یہ امید تھی، بلکہ یقین تھا، اور یہ علم الہی میں یہ بات تھی کہ اب جو معجزہ دکھایا جائے گا تو اس معجزے فلانا آدمی جو ہے اس کے دل پر اثر ہوگا اور وہ ایمان لے آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اس سوال کا یہ جواب ملتا ہے کہ نبی نے آن ڈیمانڈ معجزے کیوں نہیں دکھائے، اس کا جواب پورا آپ کے سامنے جو میں نے ابھی پیش کیا، اس کو دوبارہ میں وہ نہیں، اس کو نہیں ڈیٹیل میں جاری، لیکن مختصراً یہ جو ہمیں تھوڑا سا اس لیے میں نے بتا دیا کیونکہ یہ مختلف قرآن کریم کی آیات میں دیکھیں گے تو بالکل یہ اسٹائل آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے سوال کیا لیکن ہر دفعہ نبی نے معجزہ پیش نہیں کیا۔ جی شاہین باجی۔ بالکل، جی جی بالکل، اور یہ تو ہمارے آخری نبی کا وہ تھا دور، یہ تو ہر یعنی آدم تک خاتم
جو بھی مطلب جتنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، موسیٰ، عیسیٰ، ہر ایک نبی جتنے بھی کے مطلب آئے اور ہر ایک کو خدا نے عذاب میں مبتلا کیا اور عذاب میں ان کو ساری چیزیں کی نافرمانیوں پہ، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایمان نہیں لانے والے نہیں لائے. تو یہ تو ان کی ایک وہ تھی کہ ہٹ درمی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، امانت صداقت کا تجربہ کر رہے تھے. تو وہ اگر ملائکہ کو بھی دیکھتے تو کس طرح ایمان لے آتے، جبکہ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح کے مخلوق ہیں اور ان پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا اور راہ حق سے راز کیا، انہیں ایک نہ ایک دن دار دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا. بات صرف آخرت کے عذاب کی نہیں، پروردگار دنیا میں بھی ایسے موقع پیش کرتا ہے، ایسی جگہ ایسے اس پہ پیش کرنا چاہتا ہے جس سے عقل مند کی آنکھ کھل جائے. یعنی دیکھیے خداوند عالم کتنا مطلب کتنا خوبصورت ہے کہ عقل مند جو ہے اس کی آنکھ کھل جائے کہ خدا یہ نہیں کہ پہلے قیامت اور آخرت. اب آج دیکھیں نا، کبھی کبھی کوئی انسان کچھ چیز کرتے ان کے سامنے وہ چیزیں فوراً ریفلیکس کرتی، کہیں نہ کہیں سے وہی چیز ان پہ سامنے آتی ہے، لیکن اس وقت احساس نہیں ہوتا، انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے کہ یہ شاید میں نے کسی کے ساتھ کیا تھا یا کسی کو میں نے ذلیل کیا تھا یا رسوا کیا تھا یا کسی تہمت لگائی تھی یا میں نے کسی کی غیبت کی تھی، تو کسی اور نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے. اگر ہم اسے ایک مطلب سنجیدگی سے وہ 2 منٹ اگر 5 منٹ کی ہماری وہ سوچ ہے تو ہماری کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ ہم اسے سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی میں اگر ہم نے اسے 5 منٹ خلوت میں اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ کیا میں نے آج کے دن بھر میں کسی کی غیبت کی ہے، کیا میں نے کسی کے لیے اگر دل میں ذرا سا ہمیں ایک جھٹکا بھی ایک شک اور شبہ یا کوئی ایسی سرسری سی کوئی بات بھی ذہن میں آ جائے وہ نہیں میں کیوں اس طرح، تو اس وقت ہمیں فوراً استغفار کرنا چاہیے. واقعی میں اگر خداوند عالم کی ہدایت ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم فوراً استغفار کریں گے، ہم فوراً خدا سے توبہ کریں گے، پروردگار مجھے ان چیزوں سے بچا جو میں نے سوچا یا میرے دماغ میں خیال آیا یہ شیطانی وسوسہ تھا، اور لاحول پڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس مومن یا مومنہ یا کوئی بندے خدا کے لیے دعائے خیر کر کے یہ کہیں کہ پروردگار اس سے توفیق عنایت فرما، اس کی مشکلات کو آسان کر اور ہمیں ان چیزوں سے بچا جس سے کہ تیرا عذاب اور تیرا عذاب بہت دردناک ہوتا ہے. تو ہم یہ نہ کریں، یہ نہ کرنے کی کوشش کریں. اب پروردگار کہتا ہے 2-4 ہونا پڑے گا، بات صرف آخرت کے عذاب کی نہیں، پروردگار دنیا میں بھی ایسے پیش کرے گا. اچھا، فرعون اور قارون سے لے کر شاہ ایران نکسکارر اور خروش تک سب اس حقیقت کی زندہ دلیل ہے. یعنی یہ جتنے دیکھیے یہ سب فرعون، قارون یا جتنے شاہ ایران جتنے تھے، یعنی جو بھی سامنے آئے اور جنہوں نے بھی تکبر کا کام کیا یا تکبر کی باتیں کی وہ سب بھی اس میں شامل تھے، اور ان کا کیا حال ہوا یہ خود انسان دیکھ لے. یہ سب حقیقت کی دلیل ہے. اگر انسان نگاہ عبرت سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور تاریخ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی استطاعت کا مالک ہو. یعنی پروردگار عالم دیکھیں سب چیز اس سورہ بہت خوبصورت ہے اور اس میں بہت اچھا ذکر ہوا ہے اور بہت خوبصورتی سے خداوند عالم نے ہر ایک کا مثال دے کے ہر ایک چیز کی اس نے بتا دیا کہ اس میں دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. بس یہ ہمارے لیے اور ہمارے جو ہم سوچتے ہیں یا ہمارے لیے عمل دنیا اور آخرت کے لیے اس پہ عمل کرنا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاحق کرنا ہمارے لیے بہت ہی اس کا اجر ہے اور اس بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور خداوند عالم ہم لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی. اس وقت
جو بھی کہا کہ ان کے ہاتھ پیر آنکھ یعنی کان جو بھی چیزیں جب ان کی گواہی دیں گی شہادت، تو وہ کہیں گے اپنے اعضاء سے، دیکھو اس وقت پہ کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم کو بھی پہلے دن سے اسی نے پیدا کیا اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں پروردگار اتنا ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اتنا ہمیں سب چیزوں سے بتا رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ غفلت میں کیوں ہیں۔ اور ابھی یہ وقت جو ابھی حالانکہ یہ بہت ہی یا خدا کا جو جیسے کوکب نے کہا کہ اسے عذاب کہہ لیں یا ہماری آزمائش کہہ لیں، آزمائش تو خیر نہیں، ایک عذاب ہی ہے ہلکا سا، کہ خدا نے صرف ہلکی سی چیز سے بتا دیا کہ دیکھو ایک ایسی چیز اگر میرا اتنا سا میں اس چیز کو روک لوں تو ایک مومن مومن سے نہیں مل سکتا، ایک بندہ بندے سے نہیں مل سکتا، یعنی آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یعنی ہر چیز میں خدا کی اس میں ہر کی ضرورت ہے، خدا ہی ہماری مشکل کو آسان کر سکتا ہے اور خدا ہی ہمیں اس چیز سے نجات دے سکتا ہے، ان بیماری سے۔ ان مومنین خدا بندہ جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، انہیں بھی تو شفا دے، اور ان کی جو مشکلات میں ہے، جن کی روزی روزگار بند ہو چکی ہے، جو مقروض ہو چکے ہیں، خدایا عالم ان کی مقروضیت کو دور کر دے، ان کی روزی کا وسیلہ ہو جائے، اور ان کا روزی جو ہے ان کی بند ہو گئی جو کھل جائے۔ یہ ہم دعا کریں ہم اپنے مومن کے لیے، اور ان سب چیزوں سے ہم تھوڑی عبرت حاصل کریں اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پروگرام کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہمیں کسی کے دل میں بھی اگر یہ اب تو ہم تو یہ ماشاءاللہ پھر بھی یہاں پہ میں ابھی اکثر میری کسی سے جب گفتگو ہوتی ہے تو مجھے یہ افسوس ہے، یہ نہیں کہ بھئی آج اگر ہم نے وضو کا ذکر کیا تو بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وضو کس طرح سے کرنا صحیح ہے، ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے، بہت سے آدھے لوگوں کو پتا ہے، بہت سے ایسے لوگ آج بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جنہیں صحیح وضو اور صحیح نماز کا طریقہ نہیں پتا ہے۔ اگر ہم اس میں یا کوئی بیان بھی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ نہیں یہ سنا ہوا ہے، او ہو یہ تو بہت ٹائم سن چکے ہیں، کیونکہ ہمیں آ رہا ہے تو ہم اس سے تھوڑا سا وہ ہو جاتے کہ ہم کوئی نئی چیز آج نئی نسل بھی چل رہی ہے اور کچھ بچے بڑے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اس وقت فرصت نہیں تھی کہ اپنے اعمال کرتے یا کوئی چیز کرتے، آج جب ان کی فیملی یا ان کے بچے بڑے تو انہیں وقت ہوا اور وہ جاگتے ہیں، جب یہ سب پروگرام کے ذریعے انہیں کوئی میسج ملتا ہے تو وہ لوگ تھوڑا جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرنے کی، اور سوچتے ہیں کہ ہم سے جو چیز چھوٹ چکی ہے ہم اسے بجا لائیں۔ تو یہ بہت بہتر ہے کہ ہم یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی کو آپ کچھ کہیں گے؟ ہے وہ تقریباً ہمارا اختتام پر پہنچ رہا ہے، تو آپ بس تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں بس پروگرام کو، آپ تھوڑا سا جتنا بیان کرنا چاہیں۔ جی اوکے، تو ہمیں خدا اب یہ ہے گویائی دی تھی، اچھا اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ دیکھو خداوند عالم کہتے ہیں کہ تمہارے مطلب یہ اس سے اعمال سے باخبر نہیں ہے، اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو۔ اب یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے اس کے پچھلے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہ پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے۔ اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ شروع کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جاؤ۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے،
جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں جنات اور انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دیں اور اس طرح وہ پست لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یعنی اس وقت پھر خدا سے یہ کہیں گے کہ ہمیں دکھا دے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لیکن پروردگار کہے گا کہ ہم نے تمہارے ہدایت کے راستے بھی کیے تھے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کوئی گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ شیطان خود کہتا ہے کہ جب تم یہ نہیں کہنا مجھ سے کہ تو نے مجھے کیوں بہکایا، کیونکہ جس خدا نے تجھے خلق کیا تھا، جس نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، جس نعمتوں سے تو اتنا لذت محسوس کرتا تھا، تو نے ہر چیزیں اپنائی تھی، ہر چیزوں کو کیا تھا، اسی چیز سے تو اس خدا کا تو نے حکم نہیں مانا، بلکہ میرے بہکانے سے یا میرے حکم سے تو نے دنیا کی، کیونکہ وہ تیری خواہشات نفسانی تھی، کیونکہ وہ تیری نفس کی خواہش تھی، اس لیے تو نے اسے عمل میں لایا اور تو اس وقت اپنے خدا کی نافرمانی کی۔ تو آج تو مجھے ملامت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تو خود اپنے آپ ملامت کر۔ یہ ہے، اور میرے خیال سے ٹائم بہت کم ہے، اور شاید جی جی کہ بالکل، اب ہمارا پروگرام بالکل اب اختتام پہ پہنچ رہا اختتام پہ ہے۔ ہے جی شاہین باجی جی، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو بالکل کنٹینیو کریں گے، جی اور ہمیں ظاہر ہے کہ سورہ فصلت، ناظرین اس کو جی ترجمہ ہوپفلی ہم کوشش کریں گے شاہین باجی، اگر آپ کی اجازت ہو کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ محرم الحرام میں ہم بالکل، ظاہر ہے کہ جی 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 ازاداری کے ساتھ قرآن، ساتھ جی امام صاحب کے ذکر کے حوالے سے ہم قرآن کریم کی بے صورتوں کو شک، اسی طریقے سے ہم قرآن کے ہی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے، اور ظاہر ہے کہ کربلا کا تذکرہ رہے گا بے شک۔ بالکل ناظرین، ایک انشاءاللہ۔ ہماری فیس بک ویور جو کہ پروگرام اس وقت لائیو دیکھ رہی ہیں، انہوں نے ایک درخواست بھیجی ہے کہ آپ جناب آخر میں خدا حافظ نہیں کہیں، اللہ حافظ کہیں، تو آپ کے لیے آپ اللہ حافظ بھی کہنا، اور ہم آپ بالکل اللہ حافظ بھی کہیں گے، فی امان اللہ بھی کہیں گے، لیکن خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، خدا حافظ یعنی خدا کا مطلب اللہ ہی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ مے گاڈ بلیس یو، اب انگلش میں ہم کہیں گاڈ بلیس یو، فارسی میں کہیں ہم خدا، یا مے گاڈ پروٹیکٹ یو، فارسی میں ہم کہیں خدا حافظ، اور عربک میں کہیں کہ اللہ حافظ یا فی امان اللہ، ان دا پروٹیکشن آف اللہ۔ ان سب کا مطلب اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سلامتی کا ضامن قرار دے رہے ہیں بے شک۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا ایک میسج تھا جو میں نے کنوے کر دیا ٹو مائی نالج، ویدر وی سے خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، they all mean the same، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اس ذریعے سے انشاءاللہ۔ لیکن بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا، یاد دہانی کا، and I hope I'm able to convey انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں چاہوں گی شاہین باجی کا بہت شکریہ ادا کرنا کہ بہت اچھی ہم نے ایک گفتگو منٹ کوکا، وہ کی۔ جی قرآن مجید کا جو سوری میں کیونکہ میں نے سوچا آخری قرآن مجید ہم نے ختم کیا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام تک کا، اس دن امام حسین علیہ السلام کا تم نے نام لے چکی تھی، تو آج ہم چوتھے امام کو اس کا نذرانہ پیش کریں گے، اور اس سے جو ثواب ملا ہے وہ ہم تمام مومن مومنات، مجتہدین، ذاکرین، اور خصوصاً جتنے بھی ولایت ٹی وی کے جو جتنے بھی اراکین ہیں، ان کے جو بھی مرحومین اور تمہارے کوکب کے اور جتنے بھی ہیں، سب کو ہم یہ ہدیہ پیش کریں گے اس کا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ شاہین باجی، بہت شکریہ۔ آپ اپنی ماشاء اللہ سے شاہین باجی کا اسمال گروپ آف لیڈیز، 5 لیڈیز مل کے آپ لوگ کرتے ہیں رائٹ، ہفتے میں جی قرآن ختم کرتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ، قبول فرمائے انشاءاللہ اس ریسیٹیشن، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی انداز سے جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ جو انشاءاللہ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہمیں قرآن کریم کو ہمارا شفیع جو ہے ون آف دا، ہمارے لیے ظاہر ہے کہ 4 معصومین علیہ السلام ہے، انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، قرآن کریم خود شفاعت کرے گا، قرآن کریم کی صورتیں شفاعت کریں گی۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ روز جزا قرآن کریم ہمارا شفیع قرار پائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام مومنین مومنات کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام بیمار شفا پائیں، اور تمام مصیبت زداؤں کی ہر قسم کی پریشانی مصیبت دور ہو، بالخصوص مومنین مومنات ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم سے نجات پائیں انشاءاللہ۔
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أماني وانصاره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ.